اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب الرحلة في المسألة النازلة. باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے. پہلے باب میں علم کی یاد کرنے کی ترغیب کا بیان تھا، وہ تھا عام، اور یہاں مسئلہ نازلہ خاص ایک مسئلہ ایک شخص کے لیے، وہ عام تھا، یہاں خاص. عام و خاص کا فرق ہے. اسی طرح پہلے علم کے لیے عام سفر تھا، یہاں اگر ایک مسئلہ ہو اس کے لیے بھی سفر کرنا چاہیے. عقبہ بن حارث اس نے غنیہ نامی ایک عورت سے نکاح کیا. عقبہ بن حارث غنیہ نامی ایک عورت سے نکاح کیا. نکاح کرنے کے بعد ایک عورت آ کر کہا کہ میں نے عقبہ اور غنیہ دونوں کو دودھ پلایا ہے. یہ رضائی بہن و بھائی ہیں، یہ نکاح صحیح نہیں. عقبہ نے کہا مجھے تو اس کا علم نہیں، نہ کسی نے مجھے بتایا ہے. تو اس ایک مسئلہ کے لیے عقبہ مدینہ کا سفر کیا نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ بات کی گئی، جب یہ کہا گیا کہ تم دونوں رضائی بہن بھائی ہو، اس کے بعد پھر کس طرح تم اس کو نکاح میں رکھ سکتا ہے؟ تو عقبہ نے اس کو پھر چھوڑ دیا. تو یہ ایک مسئلہ تھا، ایک مسئلہ کے لیے مدینہ کا سفر کیا. عقبہ بن حارث، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تو کتاب العلم میں اس کو ذکر کیا ہے. پھر آگے اس کو کتاب الوجوہ میں نکاح میں اس کو ذکر کرے گا. عقبہ بن حارث انہ تزوج ابنۃ، اس ابنہ کا نام ہے غنیہ. یہ ابی احاب کی بیٹی ہے. نکاح کے بعد فاتت ہو امرأۃ، ایک عورت آ گئی. فقالت انی قد ارضعت، میں نے تو دودھ پلایا ہے اس عورت کو، اور عقبہ کو میں نے عقبہ کو دودھ پلایا. واللتی تزوج بہا، جس عورت سے نکاح کیا ہے جس کا نام غنیہ ہے، ان دونوں کو دودھ پلایا ہے.
فقال لها، عقبہ نے کہا ما عالم، مجھے اس کا علم نہیں کہ آپ نے مجھے دودھ پلایا، ولا اخبرتنی، نہ کسی نے مجھے یہ خبر دی بتایا۔ فرکب، مکہ سے سفر کیا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کا نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ فسألہ، جا کر مدینے میں نبی علیہ السلام سے سوال پوچھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف وکرکیل، جب یہ بات کی گئی ہے اب کیسے تم اس کو نکاح میں رکھے گا؟ ففارقہا، عقبہ اس کو چھوڑ دیا۔ ونکحت، یہ غنیہ نکاح کیا زوجا غیرہ، دوسرے آدمی سے۔ یہ دوسرا جو اس کا خاوند ہے، اس کا نام ہے ضریب بن حارث، ضریب بن حارث نامی شخص سے نکاح کیا۔ اب رضا کے ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہ ہوں، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احناف کے نزدیک جو مال کی ثبوت کے گواہ ہے، اس کے نکاح کے ثبوت کے لیے بھی وہی گواہ ہے کہ دو مرد ہوں یا ایک مرد دو عورتیں ہوں۔ احناف کے نزدیک سب عورتیں ہوں تو گواہی کے لیے، ثبوت کے لیے اس دعویٰ کا عورتوں کا گواہی ثابت جائز نہیں کہ سارے عورتیں ہوں، دو مرد ہوں یا ایک مرد دو عورت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 عورتیں گواہی کے لیے، 4 عورتیں ہوں، یعنی مرد نہ ہو صرف عورت ہوں تب بھی وہ گواہی قبول ہے، لیکن 4 عورتیں گواہی دیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 عورتوں کا گواہی، 2 عورت رضا پر گواہی دے تو رضا ثابت۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 عورت کی گواہی کافی ہے، وہی مرضعہ، دودھ پلانے والی عورت گواہی دے کافی ہے۔ امام احمد بن حنبل اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہے کہ یہاں 1 عورت نے گواہی دی۔ احناف اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ دیانت پر معمول ہے، دیانتاً، نہ کہ قضاءً۔ قضاءً نصاب پورا نہیں شہادت کا، لہذا قضاءً یہ اس پر طلاق واقع نہیں ہوگا، جدائی اس کو جدا نہیں کیا جائے گا، لیکن دیانتاً تو اولا افضل تو یہی ہے کہ جہاں شک و شبہ آ جائے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چلو گئے۔ باب التناوب في العلم. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري تحويل قال وقال ابن وهب اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنت انا وجار من الانصار في بني اميه بن زيد وهي من عوالي المدينه وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من واحد غيره، وإذا نزل فعلمت ذلك. فنزل صاحبي الأنصاري ونوبتي فضرب بابي ضربا شديدا فقال إثم هو، ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائمة طلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. تناوب فی العلم،
مناسبت ظاہر ہے کہ سب ابواب میں علم کا ذکر ہے۔ نوبت بنوبت اگر فرصت نہ ہو کہ ہمیشہ علم حاصل کرنے میں وقت لگائے اپنے معیشت کی وجہ سے، تو نوبتاً علم حاصل کرے۔ کبھی علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم کے لیے علم کے مجلس میں شرکت کرے، اور کبھی اپنے معاش کے لیے، روزی کے لیے اپنا کمائی کرے۔ اوالی مدینہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رہتے تھے، ان کا ہمسایہ تھا اتبان بن مالک۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوتے، علم حدیث سیکھتے، جا کر اتبان کو بیان کر کے بتاتے۔ پھر دوسرے دن اتبان نبی علیہ السلام کی مجلس میں آ کر علم حدیث سیکھتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر بیان کرتے۔ یعنی ایک دن تعلیم کے لیے، ایک دن اپنے معاش کے لیے۔ تو تناؤب فی العلم بھی جائز ہے۔ اگر ہمیشہ وقت نہیں لگا سکتا ہے تو کچھ وقت لگائے، مکمل وقت نہیں لگا سکتا، لیکن علم سے دور نہ رہنا چاہیے۔ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنت انا وجار لی، میں اور میرا ایک ہمسایہ انصار میں سے۔ انصار جمع ناصر کا یا نصیر کا مدد کرنے کا معنی ہے۔ یہ لقب انصار کو اللہ تعالیٰ نے لقب دیا، والذین آووا ونصروا۔ اور انصار اوس و خزرج کو کہتے ہیں، باقی یہودیوں کو نہیں۔ اوس و خزرج یہ جو دو قبیلے ہیں، یہی نبی علیہ السلام کے ہجرت کے داعی بن گئے، دعوت دے کر کے۔ اوس و خزرج یہ ان علماء کا نسل ہے کہ جو 400 عالم آئے مدینے میں آباد ہو گئے، اس غرض کے لیے کہ نبی آخر الزمان یہاں تشریف لائیں گے، ہمیں ان کی زیارت نصیب ہو، اس غرض سے اوس خزرج ان کو کہتے ہیں۔ فی بنی امیہ بن زید، اوالی مدینہ میں یہ قبیلے رہتے تھے۔ وہی من اوالی مدینہ وکنہ نتناوب، حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم باری باری علم کے لیے نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتے، نتناوب النزول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ینزل یومن، ایک دن اتبان آتے، وانزل یومن، ایک دن میں حاضر ہوتا نبی علیہ السلام کی۔ فاذا نزلت جئتہ، میں جس دن آتا نبی علیہ السلام سے حدیث سیکھنے کے لیے، بخبر ذالک الیوم من الوحی وغیرہ، کہ میں وہی سن کر نبی علیہ السلام کی حدیثیں جا کر اتبان کو بتاتا۔ وَإِذَا نَزَلَ، جب اتبان بن مالک جاتے نبی علیہ السلام کی مجلس میں حدیث سیکھنے کے لیے، فعل مثل ذالک، وہ بھی اسی طرح کرتے، آ کر مجھے بتاتے۔ فنزل صاحب الانصاری، میرا ساتھی اتبان بن مالک انصاری اپنے نوبت میں جب گئے، واپس آیا، فضرب بابی ضربا شدیدا، دروازہ کو سخت کٹ آیا۔
فقال اسم ہوا، حضرت عمر موجود ہے گھر میں؟ حضرت عمر فرماتے ففزعت فخرج، میں گھبرایا ہوا جلدی نکلا. فقال قد حدث امر عظیم، ایک بڑا معاملہ حادثہ پیش آیا ہے. فدخلت علی حفصہ، حضرت عمر فرماتے ہیں میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس آیا. فإذا ہی تب کی رو رہی ہے. فقلت، میں نے کہا اطلقکن، کیا نبی علیہ السلام نے طلاق دی ہے تم لوگوں کو، ازواج مطہرات کو؟ قالت لا ادری، علم نہیں اس کا مجھے. ثم دخلت، پھر نبی علیہ السلام کے پاس گیا. فقلت وانا قائم، کھڑے کھڑے، اطلقت نساء، ازواج مطہرات کو طلاق دیا؟ قال، نبی نے فرمایا لا. فقلت اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے لیے کبریائی بڑائی ہے کہ حفصہ طلاق سے بچ گئی، نبی علیہ السلام کی رفاقت باقی رہی، جدائی سے بچ گئی. تو اس حدیث سے، اس باب سے نوبت بنوبت علم حاصل کرنے کی جواز کو ثابت کیا.